باعث تعظیم علائق مبارکباد و افراد جو اس وقت مجلس میں فرش اللہ کی زینت قرار پا رہے ہیں۔ یہ جملہ میں تقریباً 1 سال سے خطبے کے بعد آیت کے ترجمے سے پہلے ہر جگہ پر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں نے اس وقت کی مجلس میں اس جملے کو پڑھا۔ میرے لیے یہ بات قطعاً معنی نہیں رکھتی کہ مجلس میں سننے والے افراد کتنے ہیں۔ آپ کے اذان عالی میں بھی یہ بات نہیں ہونی چاہیے قطعاً ایک لفظ کے لیے بھی کہ مجلس میں سننے والے کم ہیں، اس لیے کہ جس مجلس پر فاطمہ کا ہے وہاں مجمع کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر آج ایسے سننے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مجلس اصلاحی طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نہایت اطمینان کے ساتھ مجلس میں یہ سوچ کر بیٹھیں کہ مجلس اتنی ہی دیر ہوتی ہے جتنا مجمع کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بیان اب شروع ہو رہا ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہماری خواتین ماں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا دل چاہ رہا تھا فرش اللہ پر بیٹھنا اور آپ کو نہیں رہا، آپ کا دل چاہ رہا تھا آپ نہیں دونوں بیٹھے ہیں۔ جتنا ضرور کہوں گا آپ چاہے اور کم ہو جائے، لیکن جتنے رہیں وہ پوری طریقے سے متوجہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا فرش اللہ پر بیٹھنا، جب تک فاطمہ زہرا کا بلاوا نہ ہو کوئی فرش اللہ کی زینت نہیں پڑتی۔ تو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ خواتین بھی بیٹھی ہیں، وہ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے پر تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں ان کو کچھ ذمہ داری ہوگی، ان کے کچھ کام ہوں گے، ان کے کچھ فرائض ہوں گے جو انہیں انجام دینے ہیں، مگر ہر آدمی کو کام میں نہیں لگا رہا ہوں۔ ہر آدمی کو تو جو کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے اس کی تو ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ جو بیٹھے ہیں ان میں اور جو باہر سے سن رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب ان کو نہیں ملے گا، مگر آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں کعبے کا تقدس فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے، جہاں آئین تطہیر کی روح تشریف فرما ہے، تو بیوی فاطمہ زہرا جہاں اندر بیٹھ جائے وہاں بیٹھنا ایک بہت بڑی بات، بہت بڑے شرف کا مقام ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث قصہ سنی ہے، آج شب زمار آپ نے پڑھی بھی ہوگی۔ میں بہت ساری عربی روایتوں کو چھوڑتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا طوال کیا ہے، آپ کی معراج کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ یعنی یہ ایسا تھوڑا ہی ہوگا کہ جو باہر بیٹھا ہو اور جو اندر بیٹھا ہو وہ ایک ہو جائے۔ قرآن مجید نے اس کا معاملہ، اس کا فارمولہ بیان کر دیا۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو آپ اس کے اوپر ضرور لٹائیں کچھ ہوگا۔ میں جتنی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور قرآن مجید سے گفتگو کروں گا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الاحياء والاموات، توجہ فرمائیے لگانے والی، کیا زندہ زندگی گزارنے والے اور مردہ رہنے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ ہم نے سوال کر کے تم سے پوچھا ہے، اور ظاہر چلا کر ہم ہر شعبہ حیات کے لیے جملہ الگ سے قرآن مجید میں نازل نہیں کر سکتے۔ ہم نے قانون بتا دیا، ہم نے تھوڑی بتا دی، ہم نے ایک نظریہ بتا دیا۔ ایسے تو برابر اور نابرابر والی عورتیں بہت ہیں، اگر میں نے آپ کے سامنے کو آگے بڑھی ہے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، مرنے والے اور حیات دینے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، رزق مانگنے والے رزق دینے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اہل بیت کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کر کے اپنے آغوش میں طلب حاجت کر کے اپنی منتوں کو پانے والے اور جو منتوں کو دینے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ سمجھے یہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ جو نبی کی عزت کرے وہ اور ہے، جو نبی کی عزت نہ کر پائے وہ اور ہے، جو غدیر میں علی کو مولا مان لے وہ اور ہے، جو مولا نہیں مان پانے وہ اور ہے، جو علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں وہ اور ہے، جو علی کی ولایت کو نہیں مانتے وہ اور ہے۔ اور تمہیں اپنی خلافت پہ ناز ہے تو ناز کر لو، چاہے پہلی خلافت پہ ناز کرو، چاہے دوسری خلافت پہ ناز کرو، چاہے تیسری خلافت پہ ناز کرو، اگر ہم نے مسلمانوں کے حکمرانوں نے ایسے لوگ دیکھے
دیتے ہیں تو اس طرف میں مر جاتے ہیں. ہم کو حکمران نہ کہا جائے, ہم کو خلیفہ کہا جائے. تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, تم خلافت کا لقب تو چوری کر سکتے ہو, امامت کا لقب چوری نہیں کر سکتے. سلام ہے محمد کا. توجہ فرمانے دیں. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا, لیکن مجلس میں کچھ باتیں ایسی پڑھوں گا جہاں آپ یہ سمجھ میں پاؤ, یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی مولانا پڑھ تو صحیح ہے. تو اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ پڑھنے والا خطیب صحیح رہ رہا ہے, تو پھر تقاضۂ مجلس یہ ہے, تقاضۂ محبت اہل بیت یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ کا خطیب آپ سے مخاطب ہے, ظاہر سی بات ہے باہر والے نہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور نہ میں ان کو دکھانا چاہ رہا ہوں. میں تو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا, جس کے کانوں تک یہ بات یہ میسج پہنچ جائے وہ ذرا کھل کے سنے اور سمجھے ہم مجلس میں کیوں آتے ہیں. ہم مجلس میں اس لیے آتے ہیں, آپ نے سمجھا میں نے کون سی آیت پڑھی, میں نے آیت پڑھی ہے اہدنا الصراط المستقیم. بتائیے کون سا ایسا انسان ہے کہ جو اس آیت کو نہ جانتا, جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو نہیں پڑھتا وہ بھی جانتا ہے, جو کبھی کبھی پڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو 5 وقت نمازی ہے وہ بھی جانتا ہے, جو نماز شب پڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو نماز وتر پڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو نماز شفا پڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو نماز احتیاط پڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو نماز آیات جانتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے, جو چاند گہر کی نماز پڑھے وہ بھی پڑھتا ہے, جو کسوف و خسوف کی نماز پڑھے وہ بھی پڑھتا ہے, جو منت کی نماز پڑھے وہ بھی جانتا ہے, جو مرادیں پوری ہونے کے بعد نماز پڑھے وہ بھی جانتا ہے. اس کو اتنی خبر ہے, وہ اتنا عالم ہے, وہ اس بات سے باخبر ہے کہ جب تک سورہ الحمد نہیں پڑھا جائے گا تب تک نماز نہیں ہو سکتی ہے. پتا نہیں میں آپ کو سمجھا پاؤں گا کہ آخر ایسی کیا بات ہے, آپ کا ایمان اللہ پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے, آپ نہ پڑھیے, اس کی جگہ قل ہو اللہ پڑھ لیجیے. قل ہو اللہ پڑھنے کا دل نہیں چاہتا تو آپ انا اعطینہ پڑھ لیجیے. مگر کسی نمازی میں دم نہیں ہے کہ وہ یہ کہے روز کا کام ہے سورہ الحمد کا پڑھنا. آج مولانا سے کہتے, امام صاحب سے کہتے آپ الحمد کی جگہ کو چھوڑ پڑھا دیں, اللہ کہے گا خبر ہے اگر نمازی رہنا ہے تو سورہ الحمد پڑھنا پڑے گا. میں سمجھتا تھا آخر بات کیا ہے سورہ الحمد میں کہ جس کو اللہ نے کہا پڑھنا ضروری ہے. تو یہ بات تو جب سمجھ میں آئی, یہ مشکل کا بندو جب کھلا, تو جب میں نے دیکھا سرکار ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ کا نکاح بڑھایا, اور جب نکاح بڑھایا تو سیرے پڑھنے سے پہلے خطبہ نکاح پڑھا. تمہیں قسم ہے اپنی عبادتوں کی ذرا سمجھ کے سنیے گا. آخر وجہ کیا ہے, آپ کی نماز الحمد کے بغیر نہیں, میری نماز الحمد کے بغیر نہیں, حافظ صاحبان کی نماز الحمد کے بغیر نہیں, اماموں کی نماز الحمد کے بغیر نہیں, محدثین کی نماز الحمد کے بغیر نہیں, مجتہدین کی نماز الحمد کے بغیر نہیں, آدم کی نماز الحمد کے بغیر نہیں. میں شاید پڑھ نہیں پا رہا, ورنہ آپ اتنی خاموشی سے نہ سنتے. آدم پڑھیں گے تو الحمد پڑھنی پڑے گی, علی پڑھیں گے تو الحمد پڑھنی پڑے گی, حسن پڑھیں گے تو الحمد پڑھنی پڑے گی, حسین پڑھیں گے تو الحمد پڑھنی پڑے گی. تو آخر ایسی بات کیا ہے الحمد میں کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہے. تو یہ عقدہ جب کھلا, یہ گٹھی جب سلگی, جب سرکار ابو طالب نے رسالت مآب کا نکاح پڑھایا, اور نکاح پڑھنے سے پہلے جو خطبہ پڑھایا تو یہ لفظ کہہ کے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. توجہ فرمائیے گا, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, قرآن بعد میں نازل ہوگا, مگر سرکار ابو طالب خطبہ نکاح میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین. ابھی قرآن اترا نہیں, قرآن نازل نہیں ہوا, ابھی لوہے محفوظ پر ہے. یہ کیسا کافر ہے جو زمین پر بیٹھ کے لوہے محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں, ابھی آپ اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں میں لانا چاہتا. کس کا نکاح پڑھا, نبی کا. کس نے پڑھا, سرکار ابو طالب نے. وہ خطبہ کیا پڑھا, الحمدللہ رب العالمین. یہ آوازیں تو آپ نے سنی ہے نا, ایمان نہیں لائے تھے, مومن نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے, کافر نہیں تھے, تمہارے نبی کا خطبہ نکاح جو پڑھا اور نکاح پڑھا وہ میرے سرکار ابو طالب نے پڑھا. اور خطبے میں الفاظ کیا رکھے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے کہا مسلمانوں تمہاری مرضی ہے چاہے جو کچھ کہنا, مگر میں قرآن کا مقدر وہی جملہ رکھوں گا جو ابو طالب کہہ چکا ہے. توجہ رکھے گا. اور 5 نمازوں میں پڑھوا رہا ہے, آؤ نماز پڑھو چاہے کتنی رکعت والی پڑھو, صبح کی پڑھو تو ظہر کی, ظہر کی پڑھو تو عصر کی, عصر کی پڑھو تو مغرب کی, مغرب کی پڑھو تو عشاء کی. تم ابو طالب کو مومن نہیں مانتے ہو تو نہ مانو, یہ تمہارے اپنی مرضی کے اوپر ہے. اگر یاد رکھنا, اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو سورہ الحمد پڑھنا پڑے گا,
تو جب تک تم مسلح پر آؤ گے تو میں تم سے پوچھوں گا کہ صحیح تم ابو طالب کو مومن مان یا نہ مان، یہ تیری مرضی، مگر پڑھ نہیں رہا ہے تو ابو طالب کہہ چکا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ توجہ ہمارے نا الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کا شکر ہے، رب العالمین کا شکر ہے۔ اور یہ دیکھے گا کہ جانے جنابوں ہم مجلسوں میں آتے ہیں نا، اب میں کچھ بات ایسی کہنا چاہتا ہوں جہاں آپ پہ خاموشی جاری رہ جائے، جہاں آپ تعریف نہ کر پائے، جہاں آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمارے یہاں اتنی مجلس ہوتی ہے نا ماشاء اللہ، کبھی آپ نے غور فرمایا یہ میری خواتین جو میری ماں بہنیں جو غور سے سن رہی ہے، میں خاص طور سے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، ذمہ داری ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ بس یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا کہ ہر بات پہ تعریف کی جائے، ہر بات پہ تعریف کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی ہے، نبی کی تعریف نہیں ہوئی ہر بات پر، علی کی تعریف نہیں ہوئی ہر بات پر۔ ہم آگے مجلسوں کا مقصد کیا ہے، مجلسوں کا معیار کیا ہے، مجلسوں کا صراط مستقیم کیا ہے، مجلسوں میں ہمیں کیا بات سکھائی جاتی ہے، ہمارے پاس کیا چیز ہونا چاہیے۔ دیکھیے بے حرمتی نہ ہو خواتین کی۔ میں کچھ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر بات سمجھ نہیں آئے ہاتھ اٹھا دیجیے گا، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ بہت سی خواتین اس بات کو برا مانتی ہیں اور مرد بھی خوش نہ ہو، خلاف نہیں بول رہا ہوں، ان کے خلاف نہیں ہے، میں ان کے لیے ان کے احترام میں بول رہا ہوں۔ آپ جب کہیں کسی مجلس میں جائیں تو رات کا خیال رکھیں۔ میں جانتا ہوں ان باتوں کی تعریف نہیں ہوگی، نامحرم کی آواز کا سننا سنانا حرام ہے۔ بتائیے یہ باتیں پڑھنی چاہیے کیوں؟ اگر میں اس بات کو نہ پڑھوں اور خالی اس بات کے چکر میں لگا رہا ہوں تو بس آپ میری تعریف کریں کہ بھائی اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں، کب تک اس تعریف کے بھوکے رہیں گے؟ بھائی یہ جو آپ نے منبر پہ بٹھایا، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں دل کھول کے بول رہا ہوں، یہ جو میں بے تکلف پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نڈر ہو کے پڑھ رہا ہوں، اس بات کے لیے نہ پڑھو کہ ناراض ہو جائیں گے، اس کے لیے چھوڑ نہیں۔ آپ جب مجلسوں میں جاتی ہیں رات کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، حسین خوش نہیں ہے، بیوی زینب خوش نہیں ہے، اور اگر آپ مجلسوں میں اس طرح شرکت کر رہے ہیں پڑھیں خود پڑھیں، لیکن آپ کی آواز نامحرم تک نہیں جانی چاہیے۔ اگر یہ بات پسند آ رہی تو سلوات پر عمل فرمائیے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ اس بات پہ تعریف ہوگی، مگر آپ ناراض ہو جائیں گے تو بات چلے گی، اگر زہرا ناراض ہو جائیں گی تو بات بالکل چلنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے آپ کو یہ کیوں نہیں پڑھا، آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، گھر ہے چھوٹا، باہر سے آنے والا نہیں پڑھے گا اس کو، اس لیے کہ اس کے ذہن میں ساری بات یہ رہے گی کچھ ایسا پڑھ دوں تو تعریف ہو جائے، کہ تعریف ہوگی تو مجھے بلایا جائے گا، مجھے بلایا جائے گا تو میری تعریف ہوگی۔ یہاں تو یہ بات ہے ہی نہیں، چھوٹے سے بڑے ہو گئے آپ کے درمیان میں پڑھتے ہوئے، بس اس لیے امام حسین نے سنے میری خواتین، امام حسین نے میدان کربلا میں بہت ساری باتیں کی، مسائل نہیں لے رہا، ان باتوں میں سے ایک بات یہ کہی، کیا میں نے حلال خدا کو حرام کیا؟ کیا میں نے حرام خدا کو حلال کیا؟ پتہ ہے مولا کیا کہنا چاہتے؟ مولا یہ کہنا چاہتے ہیں، میں کچھ پڑھ رہا ہوں عزیزہ میں، تم مجھے قتل کیا کرتے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا؟ کیا میں نے حرام کو حلال کیا؟ پتہ ہے حسین کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حسین یہ بتانا چاہتے ہیں جو حلال خدا کو حلال حرام کرے، جو حرام خدا کو حلال کرے، اس کا قتل ہو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ میں کچھ پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی جس مجلس کو آپ نے صراط مستقیم کا ذریعہ بنایا، کیا ضرورت ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے ہماری خواتین کے مجلس پڑھیں تو مائک میں پڑھیں؟ نہیں ہے، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، بیوی زینب کے خلاف، امام حسین کے خلاف، اور جو میں نے آیت پڑھی ہے نا صراط مستقیم، اس کے خلاف۔ چھوٹا گھر 50
50 عورتیں آ سکتی ہیں, وہاں 200 عورتیں کیسی آئیں گی؟ تو لا محالہ دروازے پر کھڑی ہیں. بڑی شرم آتی ہے سادہ گرام, دروازے پہ کھڑی ہے. تبرک جب تک ملے گا نہیں تب تک جائیں گے نہیں. مجھے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تبرک نہیں لینا چاہیے, میں کچھ پڑھ رہا ہوں کہ نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں تو بتائیے, نہیں سمجھنے تو آپ کو سمجھاؤ. یعنی آپ مجلس جو صراط مستقیم کا ذریعہ تھا, آپ نے جو ہے اس کو بہلاوہ روی کا ذریعہ بنا دیا. مجلس سے جتنی ہو اتنی کم ہے, مگر عزیز والے گرامی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پر قائم رکھ. کیا مطلب ہوا؟ یعنی صراط مستقیم تو ہمیں مل چکی ہے, اب ہمیں اس پر باقی ہوا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آپ کے چہروں پہ ہنسی بھی آ جائے. ایک میسج دینا تھا, وہ میں نے دے دیا عزیزانے جنابی. میری ماں بہن ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں برانا بھاگے گا, آپ مائک پہ مجلس پڑھنا بند کر دیں. اسلام نہیں چاہتا, آیت اللہ سستانی نہیں چاہتے, آیت اللہ خامنئی نہیں چاہتے, ہمارے علماء نہیں چاہتے. حسین اپنی قبر میں تڑپتے ہیں جب آپ کوئی ایسے عمل کرتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے. آواز سنیے میں کیا بات. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سن لیجیے, ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ بس نمازی ہو گئے تو صراط مستقیم پر ہو گئے. نماز پڑھنی کام ختم, رمضان میں روزہ رکھیں گے کام ختم, اللہ پیسہ دے گا حج کرنے جائیں گے کام ختم. اللہ کہے گا میرے گھر پہ آ رہے ہو نا, کسی کا گھر اجاڑ کے مت آنا. اگر کسی کا گھر اجاڑ کے آئے ہو تو ہم تمہارا حج نہیں مانیں گے. نماز خالی پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کبھی آپ الٹا مطلب نکالے تو بھائی مولانا نے کہتے اب نماز پڑھو جانا پڑھو, ایسا نہیں ہے. نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی. پڑھنے کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں تو پھر مجھے بتائیں آپ کی نماز کتنی منٹ کی ہے؟ 2 منٹ, 4 منٹ, 10 منٹ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, پورا دن لگانے. اگر نماز پڑھنا ہی صراط مستقیم پر ہے تو شیطان سے بڑا نمازی کون تھا جو 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے مگر 6000 سال میں پڑھ رہا ہے؟ میں جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, اللہ یہ بتانا چاہتا ہے میں تمہاری نماز پہ کم نگاہ رکھتا ہوں. میں تو یہ دیکھتا ہوں تم نے جو نماز پڑھی ہے تو ولی خدا کو چھوڑ کے تو نہیں پڑھی ہے. اگر چھوڑ کے پڑھی ہے تو تمہاری نماز اور شیطان کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہیں علی کو چھوڑ کے, نماز پڑھ رہے ہیں حسن کو چھوڑ کے, نماز پڑھ رہے ہیں حسین کو چھوڑ کے. اور ایک جملہ بہت پاپولر ہوا ہے, بہت زیادہ مشہور ہوا ہے 10-12 سال میں, مولائی ہونا. بتائیے ہم سب مولائی ہیں گے؟ بھائی آپ جواب دیجیے بھی. میں آپ کو بتا دوں جتنی جلدی آپ میری بات پہ ہاں کریں گے اتنی جلدی مجلس ختم ہو جائے گی. اور یہ میں آپ کو لبھا نہیں رہا ہوں, سچی بات بتا رہا ہوں. آپ بتائیے مولائی کس کو کہتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. مولائی یعنی جو مولا سے محبت کرے. یہ تعریف تو بالکل صحیح ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں عزیز آنے کے بعد برا گھمانیے گا. پڑھنے کے لیے جگر چاہیے, یہ بات ہے. برا کام کرتے بس مجلس میں آ جاتے, تبرک ہم بٹوا دیتے, مجلس ہم کروا دیتے, ہم مولائی ہو گئے. مجلس کروانے سے مولائی نہیں ہوتا, ثواب ملے گا اس سے اٹھانے. تبرک بٹوانے سے مولائی نہیں ہوتا, ثواب بنے گا اس سے بات نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں تو مولائی ہوں, مولا کی محبت کرتا ہوں. میں جملہ عرض کر رہا ہوں, آپ کا اپنا دل چاہے تو سکون فرما لیے گا. مولائی خالی تبرک میں نہیں ہے, تم اخلاق میں مولائی ہو کے نہیں, کردار میں مولائی ہو کے نہیں, تعلیم میں مولائی ہو کے نہیں, حق دینے میں مولائی ہو کے نہیں. اگر علی نے کسی کا معاذ اللہ حق مارا ہو تو تمہیں ماننے کی اجازت ہے. اگر علی سب کا حق دینے والے امام ہیں تو تمہیں بیٹیوں کا حق دینا پڑے گا, بیٹے کا حق دینا پڑے گا, ماں باپ کا حق دینا پڑے گا, علماء کا حق دینا پڑے گا, امت کا حق دینا پڑے گا, فرش ادا کا حق دینا پڑے گا. خالی نماز پڑھنے سے صراط مستقیم نہیں ملے گی. نماز بھی پڑھتے رہو اور لوگوں کے حق کو بھی ادا کرتے رہو. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. بتائیے میں نے کوئی بات غلط پڑھی ہے تو بتا دیجیے, اگر غلط ہے کہیں تو بتا دیجیے, میری اصلاح ہو جائے.
اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ۔ کچھ ایسے بھی ہیں، اب کسی کا نام تو لیا نہیں جا رہا، ہو سکتا ہے میں اپنے کے خلاف پڑھا، ہو سکتا ہے کسی کے خلاف بات چلی جائے۔ میں آج آپ کو ایک نسخہ بتاؤں، تکبر جانتے ہیں نا؟ تکبر میں اسے سلام کیوں کروں، میں اسے اپنے دسترخوان پہ کیوں بلاؤں؟ یہ ہمارے مقابل کا نہیں، یہ ہمارے جیسا نہیں، اس کا رتبہ وہ نہیں جو ہمارا ہے۔ اس کے پاس کہاں ہے دولت؟ کرائے کے گھر پہ رہتا ہے۔ میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں آج کی مجلس میں، تو ہم اسے اپنے دسترخوان پہ بھی نہیں بلا۔ ارے سلام کرنا تو چھوڑیے، ہم کبھی کبھی اس کے سلام کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ بتائیے یہ باتیں سماج میں ہے کہ نہیں؟ پہلے تو بتا دیجیے، ہے نا؟ کچھ لوگ خاموش ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا کہ میں غلط تو نہیں ہوں۔ اپنا ماضی بھولنے والے، چند سال پہلے کرائے پہ رہنے والے، آج اللہ نے بمبر پھاڑ کے جو دولت دے دی ہے، تو نہ اپنے کو دیکھ رہے ہیں، نہ پرایوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ امام صاحب کو دیکھ رہے ہیں، نہ مولانا صاحب کو دیکھ رہے ہیں، اور اکڑ کے چل رہے ہیں، زمین پر پیر سوئی سے نہیں رکھتے۔ مجھے بھی قسم ہے اپنی ولایت علی کی، میں پوری طاقت سے یہ جملہ چھوڑوں گا، اور تمہیں بھی قسم دیتا ہوں اگر بات سمجھ میں آ جائے تو خاموش مت رہیے گا۔ 20 سال پہلے تم فقیر تھے، 20 سال پہلے تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، 20 سال پہلے تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، 20 سال پہلے تمہارا کوئی مقام نہیں تھا، 20 سال پہلے تمہارا کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ چند پیسے کیا آ گئے، نہ بھائی کو جانا، نہ بہنوں کو پہچانا، نہ چچا کو پہچانا، نہ خاندان والوں کو جانا، اور جب زمین پہ چل رہے ہو نا تو پیر اکڑ کے رکھتے ہو۔ اللہ ایسے زمین پر اکڑ کے چلنے والوں کو دے گا۔ آیت پڑھوں گا، دبتا نہیں لگاؤں گا، دبتا آپ ہو لگائیے گا۔ یہ جو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں نا، اللہ ان سے کہہ رہا ہے بولا تم سے فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ کیوں؟ انکا لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اس لیے کہ زمین پہ اکڑ کے چلنے والے کیا تم زمین پہ پھاڑ لے گے؟ اچھے بچے پھر یہ پہچان ہے کہ ہمارے مولانا صاحب ہم تو اپنے ماں باپ جو ہمارے ماں باپ کو کہہ دیتے ہم دے دیتے ہیں۔ لعنت ہو تمہاری زندگی پر، لعنت ہو تمہارے بیٹے پر۔ ماں باپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ماں باپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ تو نہیں کہتے، بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں نہیں کہتے ہیں، مگر کیا کہنا ان لوگوں کو؟ تم جو زمین پر اگر کے چلو، اللہ نے جو لفظ کہی ہے زمین پر اگر کے چلنے والوں کے لیے، زمین پر اگر کے مت چلو، ولا تمشوا فی الارض مرحا، زمین پر اگر کے مت چلو۔ قرآن پر کوئی روایت نہیں کہ آپ یہ مولانا کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ولن تمشوا فی الارض مرحا، دیکھو زمین پر اگر کے مت چلو۔ کیوں؟ انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ابھی نقطے کی بات تو کہاں پڑھی میں نے، ابھی تو منزل دور ہے۔ دیکھو تم جو زمین پر اگر کے چل رہے ہو نا، اتنی طاقتور تھوڑی ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ دو گے یا بلندی پہاڑ کو چھو لو گے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ یعنی تمہیں تکبر کرنے کا حق جب تھا تو جب تم اپنے تکبر کے ذریعے زمین کو پھاڑ دیتے یا پہاڑوں کی بلندی کو چھو لیتے، اے پروردگار یہ پہاڑوں کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ کہا چلو اہل بیت نے تکبر نہیں کیا، جن کے اشارے پر پہاڑ چلا ہے، سورج چلا ہے، چاند چلا ہے۔ محمد عالم قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے تو قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر ہے، وہاں زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ زیادہ تر جگہ کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کبھی سوچنے کی ہمت کیا کیجیے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ چھوڑیے، بہت ساری آیتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، وقت کا تقاضا نہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے جواب چاہیے، جواب
اشاروں میں دیجیے گا تو صحیح، بول کے دیجیے گا تو صحیح، مگر جواب دیجیے گا۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آیا ولایت سنائیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ عربی میں نادی میں سنا پائیں تو آپ اردو میں ترجمہ ضرور سنا دیں۔ میں بڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راجعون۔ بہت بڑی بات پڑھنے جاؤں، بے شک تمہارا ولی اللہ ورسول اور اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ لوگ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ رتبہ رحم کھائیے بھی نہیں دوڑ دیکھ لیے ملک جائے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ ولی رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ کہنے کا، سمجھانے کا، بولنے کا، پڑھنے کا حق ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ جب علی نے حالت رکوع میں زکات دی تو اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہو تو صراط مستقیم سمجھنا ہوگا۔ اتنی جنگوں کو فتح کیا، اتنے دشمنان نے خدا کو تحقیر کیا، اتنے لوگوں کو قتل کیا جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے، مگر اللہ نے کبھی بھی ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ مجھے میری طرح متوجہ ہو جائے، اللہ ولی تھا جب آدم نبی تھے، اللہ ولی تھا جب عیسیٰ نبی تھے، اللہ ولی تھا جب کینان نبی تھے، اللہ ولی تھا جب موسیٰ نبی تھے، اللہ ولی تھا جب عیسیٰ ولی تھے، مگر اللہ نے کسی موقع پر اپنی ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ بہت توجہ فرمائیے گا گانے کے ابھی، نہ اپنی ولایت کا اعلان، نہ رسول کی ولایت کا اعلان، نہ علی کی ولایت کا اعلان، مگر جیسے ہی علی نے حالت رکوع میں زکات دی، فوراً اللہ نے کہا تو بھی ولی، میں بھی ولی، میرا رسول بھی ولی۔ زکات دینا ہے بندے کا حق، نماز پڑھنا ہے اللہ کا حق۔ اللہ بتانا چاہتا ہے ہم نے علی کی ولایت کا اعلان جب اعلان کیا، جب علی نے ایک ساتھ میرا بھی حق ادا کیا اور بندے کا بھی حق ادا کیا، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بندے کا حق ادا نہ کرے وہ ولی ہے، وہ امام ہے، وہ خلیفہ ہے۔ صلوات ہے یہ محمد علیہ بس آخری چیز پڑھنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے میں تو کلام آپ کہہ رہے ہیں جتنی دیر سے اتقاء بیٹھے ہوئے یہ بات سمجھنے اور سننے کے لیے آپ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے، مجلس تک پڑھنا چاہتے ہیں تب ان مسائل میں پڑھتا ہوں، میں آپ کو تبھی نصیحت سناتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اگر آپ سے پوچھنے والے پوچھے، سوال کرنے والے سوال کریں کہ یہ بتانا کہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے، تو آپ کے پاس کوئی جواب تو ہو۔ اللہ نے کہا یہ جواب بھی ہم دیتے ہیں، روایتوں میں مت رہنا، محدثین کی کتابوں میں مت رہنا، تاریخ کی کتابوں میں مت رہنا۔ ہمارا کلام ہے، ہم اپنے کلام کو اپنے کلام سے سمجھائیں گے۔ میں آخری باتیں بتاؤں گا، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ نے کہا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان کا راستہ ہے کہ جن کے اوپر ہم نے نعمتیں نازل کی، جن کے پاس نعمت ہے ان کا راستہ صراط مستقیم پر ہے۔ سبحان اللہ، جن کے پاس نعمت ہے، ایک ارب پتی ہے نعمت والا ہے کہ نہیں؟ ایک انسان ہے 5 فلیٹ کا مالک نعمت والا ہے کہ نہیں؟ آپ جواب ہی نہیں دے رہے، یا میں جواب سوال ہوں آپ کی طرف سے۔ میرے پاس 1 کروڑ روپے ہے، نعمت ہے، 5 گھر ہیں، نعمت ہے، 6 پلاٹ ہیں، نعمت ہے، کھیت کھلیان کا مالک ہوں، نعمت ہے، تو اللہ ان کے پیچھے چلے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے جن کے اوپر ہم نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ اللہ کہے گا نہیں، آگے کا جملہ پڑھو، قرآن ہے یہ قرآن، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ لوگ نعمت والے وہ ہوں جن کے اوپر اللہ کبھی غضبناک نہ ہوا ہو، اللہ جن سے ناراض نہ ہوا ہو۔ معبود وہ کون ہے کہ جن سے ناراض ہوتا ہے؟ کہ ایسے تو بہت لوگ ہیں، کہ یہ سمجھ لے کہ میں کس کے ذریعے خوش ہوتا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جس سے زہرا ناراض ہو جاتی ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے جس سے زہرا خوش ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کو راضی کرو، فاطمہ کو راضی کرو۔ بات تو کڑوی ہے مگر سچ ہے، فاطمہ اس سے قدر ناراض ہے اور راضی نہیں ہے
تو جو مجلس میں فرش ادا پر آ سکتا ہوں اس کو فرش ادا پر آنا چاہیے. جس کے پاس کوئی پرابلم ہے کوئی مشکل ہے وہ بات الگ ہے. ہمیں اپنی دعاؤں میں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے ذریعے بیوی کا نعرہ ہے صلوات تجلیل ہے. بھائی گفتگو کا آخری گوشہ جانتے ہیں آپ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی, کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں, اللہ ہمیں نواز رہا. میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں. اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کیے ہوئے, ہمارے پاس ایک نہیں کئی گھر ہیں. تو پھر جواب سن لیجیے, حدیث سنایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ابھی تک آپ نے ایسی سلوار نہیں بھیجی جیسا آپ کے بھیجنے کا حق ہے. یہ چھوٹا ہے تو الہی نظام زندہ ہے, اور انہی کے واسطے خالق کا نام زندہ ہے, انہی کے واسطے خالق کا نام زندہ ہے. اور تمہارے پاس تو مرتابیت نہیں کوئی, ہمارے اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا کا مکمل فقرہ ہے. دعا ہے عزیز علیہ, ہم دعاؤں سے ہٹے, مناجات سے ہٹے. اب ہم آج کل معلوم ہے کہاں جا رہے ہیں؟ پیر بابا کے پاس جا رہے ہیں کہ نہیں؟ تعویذ لینا, ایسا تعویذ لے لیجیے اور یہ ہو جائے فلاں ہو جائے. جس مذہب کے لوگوں کی کتاب کا نام قرآن مجید ہو ان کو یعنی پیر باباؤں کے پاس جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہے, یہ بات دیکھیے گا جانے. اگر میں یہ دیکھوں گا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو میں 3 دفعہ بھی دہراؤں گا. پہلی دفعہ میں سمجھا ہی ہوگا. یہ پیر مریدی میں پتہ ہے کون لگتے ہیں؟ جن کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. کچھ پڑھاؤ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. پیر مریدی میں تعویذ کرنے والے وہ ہیں جن کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے, جن کے پاس ٹھیک نہیں ہوتا, جن کے پاس کام نہیں ہوتا. کیا پڑھا ہوگا آپ کے سامنے؟ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ جن کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے انہیں سے ہم روزی کا تعویذ لے کر جاتے ہیں. آپ کے ساتھ قرآن پڑھو روزی مل جائے گی, اہل بیت کے مناجات پڑھو روزی مل جائے گی, صحیح سجادہ پڑھو روزی مل جائے گی. مولانا صاحب ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا. ارے اللہ تک پہنچانے کے لیے پڑھنا دا ہونا ضروری تھوڑی ہے. میں سناتا ہوں آپ کو ایک لائن میں زیادہ نہیں, اور اس کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی. اللہ تک بات پہنچانے کے لیے عربی کا پڑھا ہونا ضروری نہیں. کچھ بھی نہ پڑھے, اگر آپ پڑھے ہوئے ہوں تبھی دعا ہوگی تو پھر گوروں کا کیا ہوگا؟ آپ پڑھاؤ آپ کے ساتھ, اور آپ بہت آسانی میں لے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ نہیں میری بارگاہ میں کیسے آنا ہے. میں نے کبھی آج سے 15-16 سال پہلے یہ واقعہ, گھبرائیے گا نہیں, واقعہ نہیں ہے, 1.5 منٹ کا واقعہ جماعت تک پہنچاتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میری بارگاہوں میں بس خلوص کے ساتھ آ جاؤ, سرے نیاز کو خم کر دو, اپنی غلطی کا اعتراف کر دو, اپنے گناہوں کا اقرار کرو, اور جن کے صدقے میں میں نے آدم کی توبہ کو قبول فرمایا انہیں ہدایت کا نام لے لو تو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں گے. تمہیں دعاؤں کا شعور نہیں, تمہیں مانگنے کا شعور نہیں, تمہاری پہنچ تو تمہارا علم تو بس یہاں کا کہ معبود یہ دے دے, ایک پلاٹ ہے تو دوسرا ہو جائے, ایک گھر ہے تو دوسرا ہو جائے. میں نے کہا کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے پاس 2 گھر ہوں, کان کھول کے دل کھول کے سنیے گا, مجھے یقین ہے کہ آج کا یہ میسج کبھی نہ کبھی اپنے دلوں میں یہ گھر بنائے گا. جو میں آپ کو سنا, امام فرماتے ہیں جس کے 2 گھر اور اس کا بھائی مکان کے لیے بھٹک رہا ہو, میں کچھ کروا رہا ہوں, آپ چاہے تعریف کریں یا نہ کریں. جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی حدیث میں آپ سنی سنائی باتوں کو نہیں سنا رہا ہوں. جس کے 2 گھر ہوں اس کا بھائی مکان کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہا ہو, پہچاننا آپ کا کام ہے, پڑھنا میرا کام ہے. تو امام نے فرمایا آج وہ اپنے ایک گھر کو اپنے بھائی کے لیے تنگ کر رہا ہے, پھر ہم آخرت میں جنت کے گھر کو اس کے لیے تنگ کر رہے ہیں. خوش ہو گئے ہمارے پاس بہت کرے, تمہاری خوشی کو لانا تو اگر تمہارا بھائی بھٹک رہا ہے.
تم صراط مستقیم پر نہیں ہو اگر تمہارا بھائی بھٹک رہا ہے۔ اجلے کپڑے پہن کے انسان اچھا نہیں ہوتا۔ اگر گدھے کے جسم پر مارک لگا دیا جائے تو زیبرا نہیں بنتا ہے، ویسے ہی مولائی نہیں بن جاتا ہے جب تک کیریکٹر میں مولانا ہو، جب تک کردار میں مولانا ہو، جب تک گفتگو میں مولانا ہو، جب تک عبادتوں میں مولانا ہو۔ تو میں آپ کو یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو کام دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہو تبھی دعا قبول کی جائے گی۔ نبی کے زمانے میں ایک شخص ہے اور آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے 2 لائن کا واقعہ کہتا ہے، دماغ دیکھیے آپ اسے، کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے ایسی دعا بتائیے کہ جو کسی کو نہ آتی ہو، وہ کچھ پڑھا ہوا ان کے ساتھ۔ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، مولانا کے پاس بھی آتے ہیں، ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، مولانا صاحب ایسی دعا بتا دیے بس ادھر پڑھے اور ادھر ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے محنت کرو، اللہ کہتا ہے ٹھیک پہ جاؤ، اللہ کہتا ہے گلی کوچے میں نہ گھومو، اللہ کہتا ہے محنت کرو۔ اور جب تم محنت کرو گے، میں نے آج آیتیں جان بوجھ کے کم پڑھی ہے، پھر بھی 2-4 تو میں آپ کو اور سنائی دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یضیع عمل عامل من ذکر و انثی، اللہ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا، چاہے محنت کرنے والی عورت ہو چاہے محنت کرنے والا مرد ہو۔ تو محنت تو کرو، دکان پہ تو جاؤ، چھٹی نہ بناؤ، مارکیٹ میں تو جاؤ، بازار میں تو جاؤ، اور جائیں گے نہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے مولانا سے تعویذ لائیں گے۔ جانے جنابی تعویذ سے کام حل نہیں ہوتا جب تک لطف پروردگار نہ ہو۔ نہ تمہاری دنیا بن سکتی ہے، نہ تمہاری آخرت بن سکتی ہے، نہ تمہارا صراط مستقیم ہو سکتا ہے، نہ تمہیں توحید نماز ہو سکتی ہے، نہ تمہیں مجلس میں بیٹھنے کی توفیق ہو سکتی ہے جب تک اللہ کی توفیق حاصل ہوا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایسی دعا بتا دیجیے جو کسی کو نہ نہیں مسکرائے۔ ہم مسکرانے کا راستہ یہ بتاؤ تم نے پڑھائی لکھائی کتنی کی؟ بھائی اگر نیند آ رہی ہے تو یہیں سے مسائل پڑھ دیتا ہوں، کتنا پڑھے لکھے؟ تم نے کہا حضور میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو بس آپ کو جانتا ہوں کہ ہم ہمارے آپ کے سامنے کہتا میں تو بس آپ کو جانتا ہوں۔ تو نبی نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ ایسی دعا ہو جو کسی کو نہ پتا ہو اور یہ پڑھا لکھا بھی زیادہ نہیں ہوں۔ تو نبی نے ساری باتوں کو خیال رکھتے ہوئے کہا تو ایک جملہ پڑھا تھا، دعائیں مشلول نہیں بتائی، دعائیں معراج نہیں بتائی، دعائیں استشیر نہیں بتائی، دعائیں مطبع نہیں بتائی۔ کہاں ہے سننے والے تمہیں سنا رہا ہوں، اگر سمجھ جائیے گا تو عمل فرمائیے گا۔ لمبی چوڑی دعا نہیں بتائی، قرآن مجید کا سورہ بقرہ نہیں بتایا، لیلاف نہیں بتایا، چھوٹے سے ایک جملہ بتا جب پڑھ دوں میں آپ کو، آپ بھی پڑھ لیجیے گا اس کو۔ نبی نے کہا تو اتنا پڑھا کر الہی انت ربی و انا عبدک، خود مجلس پروردگار تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ آپ شاید سمجھ نہیں پا رہے، اب آپ نہیں سمجھ پا رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں عزیزان جنابی۔ جسے یہ خیال ہو جائے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، کوئی میرا سرپرست ہے، کسی کو مجھے جواب دینا ہے، تو پھر کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، پھر کسی کو ذلیل نہیں کرے گا، تو پھر کسی کے مان پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا، پھر کسی کو ستائے گا نہیں، پھر کسی کی بے احترامی نہیں کرے گا، پھر کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور ذلیل کرنے والوں تمہارا بھلا ہو کرتے رہو، تمہارے ذلیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے تو پہلے ہی سنا دیا وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ ہم جسے ذلیل کرتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتا ہے، ہم جسے عزت دیتے ہیں وہ عزت دار ہوتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں تو مجھے دوبارہ اس کی پلٹ پڑھنے بڑھائیے۔ اللہ کہہ رہا ہے جسے ہم عزت دیں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے ہم ذلیل کریں اسے کوئی عزت نہیں دیتا۔ تو نبی نے کہا بس تو اتنا پڑھ لیا، جمائی نہ لیجیے مجلس میں، مجلس ختم ہونے جا رہی ہے، سب پہ نگاہ ہے۔ کہا کہ معبود تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ خوشی خوشی گیا، رسول اللہ نے پوچھا یاد بھی ہو گیا کہ نہیں؟ کہا ہاں، یہ ہے کتنی لمبی چوڑی دعا، کبھی کبھی اگر کوئی آ جاتا ہے نا اسے بتا دیتے سورہ لیلا پڑھو، لیلا نہ پڑھ لو تو منہ لٹکا کے واپس جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس سے ذرا کچھ کٹھن کا بتا دو تو اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے وہ ڈاکٹر جس کی فیس زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد جا کے آدمی زیادہ خوش رہتا ہے۔ اے بھائی لمبی چوڑی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، تم
تم خلوص دل سے خالی بسم اللہ پڑھو تو تمہارے کام بن جائے. سورہ بقرہ پڑھو گے تبھی کام بنے گا, سورہ انعام پڑھو گے تبھی کام بنے گا. تو وہ گیا خوشی خوشی گیا, اس نے کہا الہی انت ربی وانا ربک, الہی انت ربی وانا ربک, انا عبدک, پروردگار تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. پہچاننا آپ کا کام ہے. میں مجلس کے اختتام کے مرحلے تک لے جا رہا ہوں. یہ گھر جاتے جاتے بھول گیا, بھول گیا, اور بھولنے رہتا تو بھی غنیمت تھا. ایسا بولا کہ جملے کو الٹ دیا. میں کچھ سوچا رہا ہوں, یہ بھائی سمجھ رہ گئے. نبی نے سکھایا تھا تو میرا رب میں تیرا بندہ, اس نے جملے کو الٹ دیا. اب کیا ہوا وہ آپ سمجھ لیجیے. نقل قول کو فرما بھاشا میں خالی نقل کر کے سنایا ہوں. نبی نے کیا کہا تھا الہی انت ربی, وہ کہتا ہے پروردگار میں تیرا رب اور تو میرا. شرمائیے نہیں, نقل کفر کفر نہیں ہوتا. بات سمجھ لیجیے, جہاں پہ آپ کو شرمانا چاہیے وہاں تو آپ شرماتے نہیں ہیں. نقل کفر کفر نہ باشا, نے کہا تو میرا بندہ میں تیرا رب. ختم ہو گیا. پتہ نہیں میں آپ کے سامنے کچھ پڑھایا کہ نہیں, پتہ نہیں میں نے آپ کے ذہنوں کو جھجھوڑا کہ نہیں, پتہ نہیں میں نے آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں. جس پہ ایسا ہو جائے وہ صراط مستقیم پر ہے. جو مجلس سے روحانی تبرک لے کے جائے وہ صراط مستقیم پر ہے. جس کے اندر سلام کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے وہ صراط مستقیم پر ہے. جو اکڑنا چھوڑ دے وہ صراط مستقیم پر ہے. جو کسی کو ستانا چھوڑ دے وہ صراط مستقیم پر ہے. جو کسی کا مال نہ دبائے وہ صراط مستقیم پر ہے. جملہ کہہ دو, جو کسی کو معاف کرنے کی طاقت پیدا کر لے وہ صراط مستقیم پر ہے. اس نے جو جملہ بدل دیا, میں تیرا رب تو میرا بندہ, میں تیرا رب میں تیرا بندہ. عزیزان گرامی, ایسے جیالے تو بہت دیکھے, میری طرف دیکھ لیجیے ورنہ میں چھوڑ کر ہٹ دوں آپ کے ساتھ. ایسے جیالے تو دیکھا کہ نماز نہیں پڑھتے, اللہ سے دعا مانگتے ہیں ذرا سر جھکا کر, دل کو جھکا کر, مگر ایسا تو ہم نے بندہ نہیں دیکھا تھا جو یہی کہہ رہے تھے کہ تو میرا بندہ میں کہہ رہا ہوں. بس جیسے ہی اس نے اس تسبیح کا ورد شروع کیا فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی. اللہ نے کہا یہ کس کو کس نے کیا سکھا دیا, یہ اپنے کو خدا کہہ رہا ہے اور مجھے بندہ کہہ رہا ہے. رائدہ نہ کیجیے گا میرے اس پڑھنے کو. علامہ خزینۃ الجواہر صاحب نے خزانۃ الجواہر میں لکھا ہے, یہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے, بہت بڑے عالم دین تھے, انہوں نے لکھا اپنی کتاب خزینۃ الجواہر میں, اور لکھتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو بلایا, دو بلا کر کے اس نے سکھایا, تمام فرشتوں کو بلایا, سید الملائکہ کو بلایا. سمجھنا آپ کا کام ہے, پڑھنا میرا کام ہے. جناب جبرائیل سے کہا فرشتوں کی موجودگی میں کہا جبرائیل یہ کون سا پیغام دنیا والوں کو سناؤ, تو کیا وہ پڑھنے لگا. یہ کہتا ہے کہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. اور جناب جبرائیل سے جھکا کے کھڑے ہو گئے. جبرائیل ہے نا اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہے نا, اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھتا ہے نا, قرآن کے لفظ لہجے سے واقف ہے نا, تعلیم قرآن کو جانتا ہے نا, قرآن کے کلچر کو سمجھتا ہے نا, اہل بیت کے فرہنگ کو سمجھتا ہے, اہل بیت کے آمد و رفت کو سمجھتا ہے, اہل بیت کی نشست و برخاست کو سمجھتا ہے, اہل بیت کی مناجات کو سمجھتا ہے, اہل بیت کی نمازوں کو سمجھتا ہے. اس نے کہا پروردگار ہم نے سکھایا یہ نہیں ہے جو وہ پڑھا. کیا سکھایا تو ہم نے نبی کو بتایا, یہ کہیے انہوں نے وہ بتا دیا. اب یہ اگر الٹ کے پڑھائے تو پروردگار تو کیا کرے گا اور ہم کیا کریں گے, توجہ رہا لگا ہے. تو اللہ نے کہا میں یہی تو سمجھانا چاہتا تھا, تو چھوڑ نہ جائے فرشتہ. سب کو بلایا, جناب جبرائیل کے سامنے کہا دنیا والوں کو بتا دو ہم سے دعا مانگا کرو, عربی میں مانگو کہ ہندی میں, ہندی میں مانگو کہ سنسکرت میں, زبان کھول کے مانگو کہ زبان کھول کر کے مانگو, ہم سے بس دعا مانگا کرو, ہم تمہاری نماز کو جبھی قبول کریں گے. اتنی جلدی میں مسلح پر نہ آیا کرو, نماز کا ٹائم ہے مگر دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہے. بہت قاعدے سے زانو ادب کو طے کر کے اللہ کی حمد و ثنا کر کے ضرور بھیج کر نبی والے محمد پر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دست دعا کو بلند کیا کرو اور اپنے کو بعد میں رکھا کرو. پہلے پڑوسیوں کے لیے مانگو, پھر رشتے داروں کے لیے مانگو, اپنے لیے بعد میں مانگو, پہلے دشمنوں کے لیے مانگو, ان کی ہدایت کے لیے مانگو, اور چاہے جس زبان میں مانگو. جبرائیل یہ کیا سکھایا بابو, ہم نے تو یہی سکھایا تھا تو رب اور میں تیرا بندہ. اب اگر یہ الٹا کہنے لگے تو ہم کیا کریں. اللہ نے کہا میں یہی بتانا چاہتا ہوں جس سمے یہ بول رہا تھا تو میرا بندہ میں تیرا رب, میں سمجھ رہا تھا یہ مجھے اپنا رب کہنا چاہ رہا ہے. اے جبرائیل دنیا والوں کو بتا دو ہم لبوں کی حرکت کو نہیں دیکھتے, ہم تو دلوں کی طرف کو دیکھتے
جواب مولا عالم اس سے بہتر سلوات دیجیے گا